بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں، آج کا ہمارا بی لفٹ ہے 19واں، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے، اور آج جو ہم نے کام کرنا ہے اس کا حاصل تعلم ہے کہ اپنی جماعت کے معیار کے مطابق نظم سن کر سوالات کے زبانی جوابات دے سکیں، مختلف موضوعات سے متعلق اپنی معلومات، مشاہدات، احساسات، خیالات کو تسلسل سے بیان کر سکے۔ ٹھیک ہے، یہ دو کام ہم نے کرنے، تو سنیے، سمجھیے اور کہیے مؤثر گفتگو کا ہنر۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے سب سے پہلے ایک بہترین سامع اور پر اعتماد مقرر کے طور پہ، ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ سننا ہے، پھر سمجھنا ہے، سمجھنے کے بعد پھر آپ نے کہنا ہے۔ پہلا آپ کا کام یہ ہونا چاہیے، کسی بھی چیز کو آپ سنیں، اچھے طریقے سے سنیں، اس کے بعد پھر اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جب آپ کو سمجھ آ گئی پھر آپ نے کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسروں کی بات کو گہرائی سے سننا، سمجھنا اور اپنے خیالات کو بھرپور اعتماد کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ تو کلام کو سمجھنے کے 3 بنیادی مراحل ہیں بچوں۔ کوئی بھی آپ نے چیز جو ہے نا، کلام ہے، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی تقریر کر رہا ہے، تو اس کو سمجھنے کے یہ 3 بنیادی اصول ہیں۔ اس کو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے الفاظ کی آواز، اتار چڑھاؤ اور شاعر کے لہجے پر گہری جو ہے وہ غور کریں۔ ٹھیک ہے، اس کا لہجہ کیسا، اس کی آواز کیسی، توجہ سے۔ دوسرے نمبر پہ ذہنی خاکہ، سنتے وقت ذہن میں اس کا ایک واضح منظر آپ نے بنانا ہے۔ تیسرے نمبر پہ سوچے سمجھے خاکے کی بنیاد پر فوری اور متعلقہ آپ نے جواب دینا ہے۔ یہ 3 پوائنٹ آپ نے یاد کرنے کہ سب سے پہلے آپ نے توجہ سے اس کی آواز کو، اس کے لہجے کو دیکھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے ایک منظر خاکہ آپ کے ذہن کے اندر آنا چاہیے، تصور لے کے، پھر اس کے بعد اس کا جواب دینا۔ ٹھیک ہے، تو الفاظ محض آوازیں نہیں ہوتی، کلام سنتے وقت اپنے ذہن کے پردے پر ایک واضح اور روشن تصویر بنائے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جو وہ بول رہا ہے اپنے ذہن کے اندر اس کے بارے میں ایک عکس بناتے جائیں۔ ٹھیک ہے، تو نظم کا عنوان، جس طرح یہ سرگرمی ہے کہ آپ کی قوت سماعت کا استاد کی پڑھی گئی نظم پر مکمل توجہ دے اور ذہن میں ایک خاکہ بنائے۔ کلاس کے اندر جو متعلقہ اساتذہ ہے اس ایک نظم کو پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر جو بیٹھنے والے یعنی کہ جتنے بھی کلاس کے اندر بچے وہ اپنے ذہن کے اندر، ٹھیک ہے، وہ سوچیں کہ کیا جو ہے وہ کیا نام اس کا استاد نے اس نظم کے متعلق یا کیا وہ اس میں ادا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ٹیچر جو ہے وہ بچوں سے سوال کرے جو کہ فوراً وہ جواب دے کہ نظم کا عنوان کیا ہو سکتا ہے، کون سا لفظ بار بار آیا، یہ 2-3 اس طرح کے سوال آپ نے ہر بچے سے پوچھنے۔ اس کے بعد تسلسل کے ساتھ گفتگو کی عمارت۔ ٹھیک ہے، تو اپنے خیالات کو بہترین انداز میں بیان کرنے کے یہ 4 بنیادی اصول ہیں۔ سب سے پہلے ربط، یعنی کہ ربط اور تسلسل ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ واضح الفاظ، الفاظ کے اندر پیچیدگی، مشکل الفاظ استعمال نہیں کرنے، بالکل سادہ عام فہم جو کلاس کی ذہنی استطاعت کے مطابق ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، جذباتی وابستگی، ٹھیک ہے، یہ آپ کا جذبات ہونی چاہیے اس تقریر کے ساتھ، اس جملے کے ساتھ، اس عبارت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اور چوتھے نمبر پہ آپ میں اعتماد ہونا چاہیے مکمل۔ ٹھیک ہے، حرکات و سکنات بالکل اچھے طریقے سے۔ تو یہ ساخت، منطق اور درستی، ربط و تسلسل، بات کو ہمیشہ شروع کرے، ایک ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو شروع کرنا ہے۔ مشکل الفاظ کی بجائے سادہ اور عام فہم استعمال کریں۔ اس کے بعد احساسات، آنکھوں کا جو ہے وہ رابطہ، اپنے مشاہدہ بیان کرتے وقت چہرہ اور اپنی آواز سے احساسات، خوشی، دکھ، حیرت کا برملا اظہار کریں۔ مخاطب سے نظریں ملا کر پورے یقین کے ساتھ آپ بات کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کا جو آنکھوں کا ہونا چاہیے، سامعین کے ساتھ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، یا پھر جذباتی وابستگی کیا ہے کہ خوشی، دکھ، حیرت، جو بھی جس طرح آپ عبارت پڑھ رہے ہیں اس طریقے سے آپ کے چہرے کی بناوٹ بھی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، غصے کے اندر وہ غصے والا چہرہ ہے، اس طرح۔ تو ہر کہانی کی 3 جو ہے نا یہ تہہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، احساسات، مشاہدات، معلومات۔ ایک بہترین مقرر جانتا ہے کہ وہ کیا بیان کر رہا ہے۔ تجربے کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا سیکھیں۔ سب سے پہلے معلومات، اس کے اندر کیا چیز ہے جو تقریر ہے یا عبارت ہے۔ دوسرے نمبر پہ مشاہدات، اور تیسرے نمبر پہ اس کے احساسات کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اظہار کی 3 جہتوں میں کیا فرق ہے دیکھ لیں۔ معلومات کیا ہے، پاکستان کے 4 صوبے، حقائق بیان کرنا ہے، یہ ایک ایک کی مثال ہے۔ مشاہدات کیا ہے، جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
کہ آج میں نے پارک میں ایک بہت خوبصورت پرندہ دیکھا، یہ مشاہدات ہیں۔ احساسات کیا کہ آپ کے اندرونی اور قلبی جذبات، کہ بارش کا دلکش منظر دیکھ کر مجھے بہت سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 3 جو ہے یہ چیزیں معلومات، مشاہدات، احساسات، پھر ہر ایک کی الگ-الگ مثال ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ نے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے عملی مشق، ٹھیک ہے؟ تو اپنے سفر کی کہانی اس خاکے کی طرح آپ اس کو ترتیب دیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ سب سے پہلے وہ جگہ کہاں تھی یہ معلومات، پھر اس کے بعد وہاں آپ نے کیا دیکھا یہ آپ کا مشاہدات ہوگا، پھر اسی طرح آپ کو وہاں جا کر کیسا لگا احساسات ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کلاس کے اندر آپ نے کلاس میں جو متعلقہ اساتذہ ہے وہ ہر ایک بچے سے عملی مشق کروائیں اور ان سے یعنی کہ کہیں کہ معلومات، پھر اس کے بعد جذبات، احساسات، یہ ساری چیزیں، یا پھر آپ ان کو گھر کے لیے کوئی کام دے دیں تاکہ اگلے دن آپ یہ کام عملی مشق کروا سکیں، ٹھیک ہے؟ تدریسی جانچ یہ کلاس میں بچے کریں گے اور نکھار کے لیے آپ ان کو گھر میں کام دے دیں۔ اسی طرح آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا، کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔